کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ چلے جائے اپنے گھر اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، اگر یہ دو شے اس سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، یا ایک ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یعنی ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ لیکن آج کا ایک طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے میں الجھ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے کچھ دن کے بعد نوجوانوں کی، بیوی گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد کچھ دن ماحول ٹھیک ٹھاک چلا، اب اس کی بیوی اپنے شوہر کو بہکا کے ماں باپ سے الگ کرتی ہے۔ سب کے ہاں تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ معاملہ ہے۔ میں ان بیویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، مسئلہ سنو، حدیث رسول سنو۔ اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی، اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو جنت دلا دے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ شوہر اور بیوی دونوں جنت میں رہے تو پھر ماں باپ کے خلاف اس کو مت بھڑکاؤ۔ اگر وہ ماں باپ کے خلاف ایک قدم بھی چلے گا اور ماں باپ ناراض ہوں گے، اگر بیوی جنت میں چلے بھی گئی شوہر نہیں جا پائے گا۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں جن بیوی کو یہ خواہش ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ جنت میں جائے، تو پھر اپنے شوہر کو اس کی ماں سے اس کے باپ سے الگ مت کرو، اس لیے کہ اگر الگ ہو گیا یہ اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس کو جنت دلا دے گا۔ اس لیے جہاں عورت خواہش رکھتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائیں، وہیں پر اس بات پر بھی توجہ دینی ہے کہ اس کی جو جنت ہے اس کے ماں کے قدم کے نیچے ہے، اس کے باپ کے قدم کے نیچے ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اسی بچے کے حق میں ہے کہ اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یا کوئی اور دعا کرتا ہے، آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے کہیں بھی کرا رہے ہیں، یہ سند نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا کسی کے حق میں آپ دعا کرتے ہیں یہ بھی سند نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر تیری ماں نے تیرے لیے دعا کیا ہے تو اس میں حدیث رسول موجود ہے کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں مت جائیے گا دعا کرانے، سمجھ گئے؟ جائیے گا، امام صاحب سے دعا کرائیے، کہیں بھی مسجد ہے جہاں بھی ہے، کوئی پیر صاحب ملے وہاں دعا کرائیے، خانقاہ میں جائیے وہاں دعا کرائیے، مسجد میں جائیے وہاں دعا کرائیے، مدرسہ میں جائیے وہاں دعا کرائیے، جتنی اچھی اچھی جگہ ہے سب جگہ جائیے اور دعا کرائیے، لیکن اس کی سند نہیں ہے کہ آپ کے حق میں ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ گنہگار بھی ہے لیکن اگر اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ جیسے دعائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے لوگوں نکاح کرو، یہ میری پسندیدہ سنت ہے، اور جو اس سے ہٹا پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے آقا کی سنت کو دل سے لگاؤ، اور عمر صاحب وہی کرنے جا رہے ہیں، کل ان کے لڑکی کی شادی ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے جاتے ہیں، جو سنت کو اپنے سینے سے لگا کر محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے، خوشحالی اس کو زندگی دیتا ہے، سکون کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں پر ایک بات سنیے، نکاح کرنے کا 5 طریقہ ہے،
نکاح شادی جو ہے، نکاح جو ہے وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور نکاح ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ بس ان 5 باتوں کو سنیے، اس کے بعد تقریر میں ختم کر دوں گا۔ نکاح فرض کیسے ہے؟ آج لوگ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے پیر پر کھڑا ہوگا تب اس کی شادی کرائیں گے، تو آج کس کے پیر پہ چل رہا ہے؟ کسی کو دیکھے کہ باپ کے کاندھے پہ گھوم رہا ہے؟ گھر موجود ہے، 1000 روپیہ دین کماتا ہے، ہر چیز اس کے ساتھ سہولیت کے ساتھ ہے، پھر باپ کہتے گھومتا ہے کہ ابھی پیر پر کھڑا ہوگا تب اس کی شادی کریں گے۔ اے میرے دوستو، کوئی بڑا سے بڑا امیر کسی کے رزق کا ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے، اور کوئی بہت بڑا بادشاہ بھی ہوگا تو اس کے رزق کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے۔ یہ رزق کی ذمہ داری جو ہے اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے پیر پر یا اس کے پیر پر یہ بھروسہ چھوڑیے، لڑکا جوان ہوا، حد بلوغیت پر پہنچا، نکاح فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے، اس کو ادا کیجئے۔ رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے، سنت پر عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے، آپ کیجئے۔ شادی نکاح کیا ہے؟ فرض کب ہوتا ہے؟ لڑکے کے پاس ساری چیزیں موجود ہے، نانو نفع و سکنا سب ہے، اور حد بلوغیت کو پار کر گیا۔ اب ذہن میں فتنہ اٹھ رہا، اس سے گناہ ہو رہا ہے، اور ساری سہولت اس کے گھر میں موجود ہے، گھر ہے، مکان ہے، پیسہ کما رہا ہے، پھر بھی شادی نہیں کر رہا، اس کا ماں باپ کرا رہا یا وہ نہیں کر رہا، تو ایسے عالم میں شادی کرنا فرض ہے کہ جب لگے کہ اب گناہ ہوگا، قدم بہکے گا، تو اب ایسے عالم میں سب کچھ موجود رہتے ہوئے بھی اگر نکاح نہیں کرتا ہے تو نکاح کرنا اس پر فرض ہے، واجب بھی ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ گناہ ہوگا، اندیشہ، یہ گھر موجود ہے، پیسہ نان و نفع کے لیے سب کچھ موجود ہے، ہر چیز سہولیت ہے، اب واجب بھی ہوتا ہے اس پر۔ اور سنت کیا ہے کہ گھر بھی موجود ہے، پیسہ بھی کما رہے ہیں، صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی بھی گزر رہی ہے، اور گناہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسے عالم میں حد بلوغیت پر پہنچا، اب یہ نکاح کرنا سنت ہے۔ 5 طریقہ، لیکن آج کے دور میں سنت تو بہت کمی ہے، فرض زیادہ ہے۔ اگر فرض پر بچہ پہنچا اور اس کا نکاح جلد نہیں کرایا ماں باپ، تو جتنا گناہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر لادا جائے گا۔ اس لیے ماں باپ بنے ہو تو بچے کا حق سمجھو، کیا حق ہے اس کی۔ اب نکاح کرنا ناجائز کب ہے؟ جب ایک لڑکا جانتا ہے کہ ہم شادی کے قابل نہیں ہے، نان و نفع کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے گھر کے اندر اناج نہیں ہے، اور اس کو رکھنے کے لیے گھر نہیں ہے، کما نہیں رہا ہے، ایسے عالم میں اگر بیوی کی وہ دیکھ بھال نہیں کر پائے گا، اس کے خرچ کی ذمہ داری نہیں اٹھا پائے گا، ایسے عالم میں نکاح کرنا ناجائز ہے۔ 4 بات سمجھ گئے، اب 5ویں بات آئیے، نکاح کرنا حرام کہاں ہوتا ہے؟ اگر لڑکا نکاح کے قابل نہیں ہے، حق جوزیت ادا نہیں کر سکتا، لیکن باپ نے اپنی پگڑی بچانے کے لیے، سماج میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے زبردستی اس بیٹے کے سر پر پگڑی باندھا ہے اور کہا کہ میرے بیٹے تو اس قابل نہیں ہے، لیکن سماج میں رہنے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، پھر بھی نکاح کرا دیا، یہ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ کسی لڑکی کی آنکھ میں آنسو دے کے نکاح جائز نہیں ہے۔
کسی ماں باپ کو رلا کر کے، کسی کی زندگی کو برباد کر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں، اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ اب جو اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو یا لڑکا کے لیے لڑکی تلاش کرو تو اب دینداری پر توجہ دو کہ جس کے ہاں ہم رشتہ کرنے والے ہیں اس کے ہاں سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، دینداری ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے، اس پر توجہ دو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، جبکہ یہ فانی چیز ہے، رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد خاندان دیکھی جاتی ہے، یہ بھی رہنے والی چیز نہیں ہے، رہنے والی چیز وہ دین ہے، دین۔ آقا فرماتے ہیں اگر دینداری پر توجہ دو گے تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مر کے قبر میں جاؤ گے وہاں بھی یہ دین تمہیں بچائے گا، اور قیامت کے دن آؤ گے یہی دین تمہیں جنت کے طرف لے کے جائے گا، یہی اسلام جنت کے طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر حسن کی یہ کیا کہتے ہیں، اگر دولت کے بنیاد پر شادی کرو گے، یہ دولت مٹنے والی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، خاندان کی بنیاد پر کرو گے یہ بھی ختم ہونے والے ہیں، دینداری کی بنیاد پر کرو گے یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک نیک خاتون کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ گے وہ گھر آباد ہو جائے گا، اور اگر ایک بدکار عورت کو اپنے گھر میں لاؤ گے اس گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کا کہنا کیا ہے، علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں نیک خاتون کو لاؤ گے سب کو وہ نیک بنا دے گی، اگر فقیر ہو تو امیر بنا دے گی، اور اگر امیر ہو اور بدکار عورت ہے تو تمہیں فقیر بنا کے چھوڑ دے گی۔ اس لیے دینداری پر توجہ دیا گیا کہ لڑکا ہے تو دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں۔ اب دینداری کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہے، اسلام کو سمجھنے والے ہیں کہ نہیں ہے، شریعت پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کو دیکھو گے تو شادی کے بعد پھر نہ سسور کو رونا پڑے گا نہ باپ کو رونا پڑے گا، کسی کو نہیں۔ اور دینداری سے ہٹ کے کیجئے گا تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، تاڑی پیے گا، دارو پیے گا، آپ بھی پریشان نہ آپ کی بیٹی بھی پریشان۔ نہ جانے آج کے دور میں بہت سارے رشتے ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اس بیٹی سے پوچھئے جس کا شوہر دارو پینے والا ہے اس کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، جس کا شوہر شراب پینے والا ہے اس کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ اس بیٹی سے پوچھو جس کا شوہر جوا کھیلنے والا ہے کتنی تکلیف کے ساتھ وہ بیٹی رہتی ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے جب لڑکا تلاش کیا تھا دینداری نہیں دیکھا تھا، نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا تھا، نبی کے فرمان کو نہیں دیکھا تھا، نبی نے دینداری پر توجہ دیا ہے۔ اگر دینداری کو دیکھتے کچھ بھی ہوتا وہ شرابی نہیں ہوتا، جوا کھیلنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی نمازی کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں؟ کوئی قرآن پڑھنے والے کو تاڑی پیتے ہوئے دیکھے ہیں؟ آپ خود اس بات پر توجہ دیجئے، کوئی جو ہے نماز پڑھنے والے کو آپ شراب پیتے ہوئے دیکھے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز وہ دولت ہے، قرآن کی تعلیم وہ دولت ہے، دین وہ دولت ہے کہ ہر برائی سے انسان کو روکتے ہوئے نظر آتا ہے، برائی سے روک دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی لڑکی کے لیے اگر دولہا کھوجو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگوں کو کھوجو، اس لیے کہ آپ اگر پیسہ دیکھو گے یہ دینداری کے طرف نہیں ہے، یہ دنیا داری ہوا، اور دنیا داری کچھ بھی کر سکتی ہے، دنیا داری اس کا قدم کہیں بھی بھاگ سکتا ہے۔ اگر دینداری کو دیکھو گے اس کا قدم نہیں بکے گا، ہاں کچھ وقت کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دینداری میں غربت بھی آتی ہے، دینداری میں امیری بھی آتی ہے، آزمائش اس کے پاس ہے، آزمائش کسی شرابی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ڈھیل دیا گیا ہے جتنا پینا ہے پیو، مر کے قبر میں آؤ گے حساب لے لوں گا، قیامت کا دن ہوگا حساب لے لوں گا۔ جو دینداری
پر چلتا ہے اسی کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دینداری آج کے دور میں ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی لڑکا تلاش کرتے ہیں، جس بستی میں بھی کرتے ہیں، جس کو بھی آپ نے انتخاب کیا ہے، جس کو بھی آپ نے ڈھونڈ لیا ہے، اس کی بستی میں، اس کے محلے میں جو مسجد بنی ہے، آپ 2-4 دن اس میں جایا کیجئے لگاتار۔ اگر پہلے دن وہ جان جائے گا نا تو آپ سے پہلے وہ لڑکا ٹوپی کرتا لگا کے مسجد میں بیٹھے رہے گا کہ یہی نہ اس کو دیکھنا ہے۔ لڑکی کا باپ یہی تلاش کر رہا ہے نا، پہلے ہی سے میں بیٹھ جاؤں گا۔ اس لیے 2-4 دن جائیے اور دیکھیے کہ جس لڑکے کو آپ نے انتخاب کیا ہے وہ مسجد میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس بات پر توجہ دیجیے۔ پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی بیٹی کو اس گھر میں تکلیف نہیں ملے گی، کبھی وہ پریشانی میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ سکھ شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر لڑکی تلاش کرتے ہیں تو اس پر بھی توجہ دیجیے، اس لیے کہ اگر ایک نیک ماں ہوتی ہے نا پھر پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، پورا گھر سنبھل جاتا ہے۔ امریکہ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ تم ایک اچھی ماں دے دو، ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا محلہ تمہیں دے دیں گے۔ اس لیے کہ ماں اچھی ہوگی، نمازی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابندی ہوگی اور دین پر چلنے والی ہوگی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بڑا ہوگا، ماں خود بخود کہے گی بیٹا تو بڑا ہو گیا، بیٹی تو بڑی ہو گئی، تجھ پر نماز فرض ہے، تجھ پر یہ فرض ہے، تجھ پر یہ مسئلہ لاگو ہے۔ اور بیٹی بڑی ہوگی، ماں کی تعلیم ہوگی، ماں کہے گی بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ کے چل، باہر نکل تو چہرے پہ نقاب ڈال کے چل۔ یہ ماں کب کہے گی؟ جب ماں خود اس پر عمل کرنے والی ہوگی تب کہے گی۔ اگر ماں ٹک ٹاک پر ناچنے والی ہوگی تو پیدا ہونے والی بیٹی گھر سے بھاگنے والی ہوگی۔ اس لیے ٹک ٹاک والی ماں کو مت لائیے، جو قرآن پڑھنے والی ماں ہے اس کو لائیے، جو تلاوت کرنے والی لڑکی ہے اس کو بہو بنائیے، جو انسان اپنے گھر میں دین کو لے کے چلا ہے اس کو اپنے گھر کا داماد بنائیے، اور اس گھر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو اپنے گھر کا بہو بنائیے۔ آج ہم لوگ اسی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پیسہ یہ ہاتھ کا میل ہے، آج میرے پاس، کل آپ کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس جائے گا، یہ کہیں ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے اس پر توجہ مت دیجیے، آپ آنے والے اپنی نسلوں پر توجہ دیجیے کہ ہماری نسل جو آئے گی اور ہم جو اس دنیا میں اس کو چھوڑ کے جائیں گے وہ کس انداز کے رہیں گے، کیسے آئیں گے، کیسے رہیں گے، کیا ہوگا ان کا، اس پر توجہ دیجیے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی نے کیا کہا کہ نیک خاتون کو اگر بیوی بنا کے لاؤ گے، اگر تم غریب ہو تو تمہیں امیر وہ بنا دے گی، اور اگر بدکار کو لاؤ گے تم امیر ہو تو وہ تمہیں غریب بنا کے چھوڑ دے گی۔ اس لیے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آج قوم مسلم میں جو بھی شادی ہو رہی ہے سنت پر عمل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شاعر کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی خدمت